چلو جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو اذا لقیتم فئتا جب ملو تم کسی جماعت کو میدان جنگ میں فاثبتوا تم ثابت قدم رہو واذکروا اللہ کثیرا اور ذکر کرو اللہ کا کثرت کے ساتھ لعلکم تفلحون شاید کہ تم فلاح پا جاؤ فاطیعوا اللہ ورسولہ اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی ولا تنازعوا جھگڑا نہ کرو فتفشلوا تو تم بزدل ہو جاؤ گے وتذہب ریحکم اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی واصبروا اور صبر کرو ان اللہ مع الصابرین بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے ولا تکونوا اور نہ ہو جاؤ تم کالذین مانند ان لوگوں کی خرجوا من دیارہم جو نکلے اپنے گھروں سے بطرًا اتراتے ہوئے اکڑتے ہوئے ورئاء الناس اور لوگوں کے دکھلاوے کے لیے وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ اور اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ اور اللہ جو وہ کرتے ہیں گھیرنے والا ہے وَإِذْ اور جب زَيَّنَ باب تفعیل زَيَّنَ يُزَيِّنُ مزین کیا لہم الشیطان جب مزین کیے ان کے لیے شیطان نے اعمالہم ان کے عمل وقال اور وہ کہنے لگا لا غالب لکم اليوم نہیں ہے کوئی غالب آنے والا تم پر آج کے دن من الناس لوگوں میں سے وانی جار لکم اور بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں فلما تراءت الفئتان پس جب ایک دوسرے کو دیکھا دو جماعتوں نے یعنی آمنا سامنا ہوا مسلمانوں اور کفار کا نکص علی عقبیہ تو یہ شیطان پلٹنے لگا اپنے ایڑیوں کے بل وقالا اور وہ کہنے لگا انی بریء منکم میں تو تم سے بری ہوں انی ارا ما لا ترون میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے انی اخاف اللہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں واللہ شدید العقاب اور اللہ سخت عذاب والا ہے ٹھیک صدق اللہ العظیم ہاں لو جی آج انشاءاللہ کتاب الانبیاء ختم ہو جائے گی نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابی قال حدثنا الاعمش قال حدثني شقیق قال عبد الله کانی انظر الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحکی نبیا من الانبیاء میں دیکھ رہا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آپ حکایت بیان کر رہے تھے ایک نبی کے نبیوں میں سے ضربہ قومہ مارا اس کو اس کی قوم نے فادموہ اتنا مارا کہ اسے خون و خون کر دیا وہو یمسح الدم اور وہ پونچھ رہا تھا خون اپنے چہرے سے عن وجہہ ویقول اللہم اغفر لقومی فانہم لا یعلمون اور کہہ رہا تھا یا اللہ اغفر لقومی میری قوم کو بخش دے انہم لا یعلمون وہ میرا مقام و مرتبہ نہیں جانتے کہتے ہیں یا تو وہ نوح علیہ السلام تھے یا کوئی اور نبی تھا حدثنا ابو الولید قال حدثنا ابو الولید قال حدثنا ابو عوانة عن قتادة عن عقبة بن عبد الغافر عن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان رجلا كان قبلكم رغسه الله مالا ایک آدمی تم سے پہلے اللہ نے اسے بہت مال دیا رغسا بہت زیادہ مال دیا فقال لبنيه لما حذر
تو ای ابن اس نے کہا اپنی اولاد کے لیے جب اسے موت آئی کہ میں کیسا باپ ہوں، ای ابن کنت لکم قالو ای ابن کنت لکم، یہ کنت کی ہے خبر مقدم ہے، ای اصل میں تھا کنت لکم ای ابن، ٹھیک ہے نا، کنتو کی خبر مقدم ہے اس لیے منصوب پڑھا جا رہا ہے، میں تمہارا کیسا باپ تھا؟ قالو خیر ابن انہوں نے کہا جی بڑا اچھا باپ۔ قال انی لم اعمل خیرا قط اس نے کہا میں نے کبھی کوئی نیکی نہیں کی، فاذا مت فاحرقونی جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، احرقیونی کو احراق سے، ثم اسحقونی ثم ساکونی پھر مجھے پیس لینا، ثم ذرونی فی یوم آصف پھر مجھے اڑا دینا، ذرہ یذری، آپ نے پیچھے پڑھا تھا نا، لننسفنہ کہ امام صاحب نے ترجمہ کیا تھا لنذرینہ، پھر مجھے اڑا دینا تیز ہوا میں، جس دن تیز ہوا چلے مجھے اڑا دینا، میرے راہ کو اڑا دینا۔ ففعلوا فجمعہ اللہ عز وجل انہوں نے ایسا کیا، اللہ عز و جل نے اس کو اکٹھا کیا، جمع کیا۔ فقال ما حملک قال مخافتک اللہ نے پوچھا تجھے کس چیز نے آمادہ کیا اس پہ؟ اس نے کہا تیرے ڈر نے۔ فتلقاہ رحمت ہاں فتلقاہ رحمت رحمتن، تو اللہ اس کو ملا اس پہ رحمت کرتے ہوئے، یعنی اللہ نے اسے اپنی رحمت کے ساتھ معاف کر دیا۔ وقال معاذ حدثنا شعبۃ عن قتادہ سمع عقبۃ بن عبد الغافر قال سمعت ابا سعید الخدری عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم نحوه حدثنا مسدد قال حدثنا ابو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش قال قال عقبة لحذيفة الا تحدثنا ما سمعت من النبي صلی کہا اللہ علیہ وسلم، عقبہ نے حذیفہ کے لیے کیوں نہیں تو ہم کو حدیث بیان کرتا جو سنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے؟ قال سمعته يقول ان رجلا حاضره الموت اس نے کہا کہ آپ نے فرمایا ایک آدمی کو موت آئی لما آئیسا من الحیات جب وہ زندگی سے مایوس ہو گیا، اوسا اہلہ اذا مت فاجمعوا لی حطبا، اس نے وصیت کی اپنے گھر والوں کو کہ جب میں مر جاؤں تو میرے لیے لکڑیاں اکٹھی کرنا، فاجمعوا لی حطبا کثیرا آتا بن میں نا ایندھن، لکڑیاں، بالن کثیر، بہت زیادہ، ثم اوروا نارا ثم اورو نارن، اورو کون سا سیکھا ہے ابوبکر؟ ذرا جلدی بتائیں۔ شاباش، پھر آگ جلانا، اورو، حتی اذا اکلت لحمی وخالصت الى عظمی، یہاں تک کہ وہ آگ جب کھا جائے میرے گوشت کو اور پہنچ جائے میرے ہڈیوں تک، یعنی ہڈیاں بھی سڑ جائیں، فخذوها فطحنوها، تو تم ان کو لے لو اور پیس لو فذرونی فی الیم اور مجھ کو اڑا دو سمندر میں، فی یوم حار او راح، ہوا کے دن، راہن ہارن، گرمی کے دن میں یا ہوا کے دن میں، ہاں جی، یعنی گرمیوں میں ہوا زیادہ چلتی ہے نا، اس لیے کہہ رہے ہیں گرمی کے دن، جب گرمی زیادہ ہو ہوا چلے تو مجھے اڑا دینا۔ فجمعہ اللہ، اللہ نے اس کو اکٹھا کیا۔ فقال لما فعلت پڑھے قال من خشیتک، چلے شاباش۔ فغفر له قال عقبة وانا سمعت يقول حدثنا موسى قال حدثنا ابو عوانة قال حدثنا عبد الملك وقال يوم راح، راحل یوم ہوا والا دن، جس دن ہوا چلتی ہو، راحل۔ حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني ابراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رجل يداين الناس فكان يقول لفتاه اذا، ایک آدمی لوگوں کو قرض دیتا تھا، وہ کہنے لگا اپنے غلاموں کو، ہاں جی آگے، اذا اتيت مؤسرا تجاوز عنه، جب تم آئے کسی تنگ دست کے پاس تو اس سے
تجاوز کرنا، معاف کر دینا، محسن عین کے ساتھ ہے نا محسن. جی جی تجاوز عنہ ہاں، لعل اللہ ان یتجاوز عنا. اسے معاف کر دینا تنگ دست کو، ان یتجاوزنا شاید کہ اللہ ہمیں معاف کر دے. قال فلقی اللہ فتجاوز عنہ. وہ اللہ کو ملا، لقی اللہ مفعول ہے تو اللہ نے اس کو معاف کر دیا. اللہ کی مخلوق کے ساتھ پیار، محبت، احساس، ہمدردی، اس کا صلہ. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال اخبرنا معمر بن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رجل يسرف على نفسه فلما حاضره الموت. یوسرف ابوبکر کیوں نہیں غلطی کرتا؟ يسرف على نفسه فلما حاضره ایک الموت. آدمی اشرف ہوا ہے قرآن میں، قل یا عبادی الذین اسرفوا، زیادتی کرتا تھا اپنے آپ پر، یعنی بہت زیادہ گناہ گار تھا. قال لبنيه اذا نہیں. فلما حاضره الموت. جب اس کو موت آئی قال لبنيه کہنے لگا اپنی اولاد کے لیے، اذا انا مت پڑھیں یہ ابھی ترجمہ کیا ہے. فاحرقوني ہاں. ثم احتنوني ثم اطحنوني ہاں مجھے پیس لینا. ثم ذروني في الريح فوالله لئن قدر الله علي يعذبني عذابا يعذبني عذابا ما عذبه احدا فلما مات. یعنی اللہ مجھے ایسا عذاب دے گا جو کسی اور کو نہیں دے گا، کیونکہ میں بڑا گناہ گار ہوں. فلما مات فوئل به ذلك فأمره الله تعالى الأرض فقال فامرہ اللہ تو پھر کوئی نہیں، فأمر الله تعالى الأرض قالت اجمعي ما فيك منه. اللہ نے زمین کو آرڈر دیا اس کی ساری راکھ اکٹھی کر دے. ففعلت فإذا هو قائم. زمین نے ایسا کیا تو وہ انسان بن کے اللہ کے دربار میں کھڑا ہو گیا. قال ما حملك على ما صنعت. اللہ نے فرمایا ایسا کیوں کیا؟ قال مخافتك یا اللہ تیرے ڈر سے. یا ربی. فغفر له وقال غیره خشیتک. مخافتہ کا اور دوسرے راوی نے خشیتہ کا، تیرا ڈر، ایک ہی معنی ہے. حدثنا عبد الله بن محمد بن اسماء قال حدثنا جويرية بن اسماء نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في حرة ربطتها. ایک عورت کو عذاب دیا گیا بلی کے بارہ میں، اس کو باندھ رکھا حتى ماتت فدخلت فيها النار. اللہ فدخلت فی النار، اس لا کو باندھے رکھا یہاں تک کہ وہ مر گئی تو وہ داخل ہوگی بی بی اس کی وجہ سے آگ میں. لا هي اطعمتها ولا سقتها. نہ اس نے اس کو کھلایا نہ پلایا. اذ حبستها. ہاں اذ حبستها ہاں ولا هي تركتها. اس نے اس کو قید کیا، روک رکھا، اور نہ اس کو چھوڑا کہ وہ کھا لے زمین کے کیڑے مکوڑے. تاکل من خشاش الارض. خشاش الارض، خشاش نہیں، خشاش الارض. حدثنا احمد بن یونس عن زہیر. یعنی بلی کی وجہ سے، بلی جو بلی کو مارے وہ جہنمی، جو کسی انسان کو قتل کرے وہ خود دیکھ لے، اندازہ لگا لے، غور کر لے. حدثنا احمد بن یونس عن زہیر حدثنا منصور عن ربعی بن حراش حدثنا ابو مسعود عقبۃ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. جب تو بے حیا ہو جائے تو پھر جو چاہے کرتا، پھر کیوں نہیں بابا جی، پھر ایسے ہی ہے. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن منصور قال سمعت ربعي بن حراش يحدث عن ابي مسعود قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان مما ادرك الناس من كلام النبوة من كلام النبوة الاولى اذا لم تستحي فاصنع ما شئت. حدثنا بشر بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري قال اخبرني سالم ان ابن عمر حدثه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يجر ازاره. ایک آدمی کھینچ رہا تھا اپنی چادر، یعنی لٹکا رہا تھا ٹخنوں سے نیچے، من الخیلاء، تکبر کی وجہ سے. خسف به،
وَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِي الْأَرْضِ، اس کو دھنسا دیا گیا اور وہ دھنستا رہے گا قیامت تک زمین میں، اترتا رہے گا قیامت تک زمین میں۔ وہ کون تھا؟ قارون۔ قارون، ہاں جی، نیچے بھی لکھا ہوا ہے، چلیں، قارون تھا، قارون۔ إلى يوم القيامة تابعه عبد الرحمن بن خالد بن الزهري حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن النبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن الآخرون السابقون يوم القيامة۔ اللہ، ہم دنیا میں سب سے آخر میں آنے والے ہیں، جنت میں سب سے پہلے جانے والے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے امت مصطفیٰ کی۔ وَإِذَا كُلُّ أُمَّةٍ ہاں أُوتُوا الْكِتَابَ ہاں من قبلنا وأوتينا من بعدهم فهذا اليوم، ہر امت دی گئی کتاب ہم سے پہلے، ہم دیے گئے کتاب ان کے بعد۔ فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه یہ جمعے فغدا، کا دن جس میں انہوں نے اختلاف کیا، یہ ہمارے حصے میں آ گیا، جمعہ ہمارے حصے میں آ گیا۔ فغدا لليهود اور کل کا دن یعنی ہفتہ یہودیوں کے لیے، وبعد غد للنصارى، اور پرسوں اتوار کا دن عیسائیوں کے لیے۔ على كل مسلم في كل 7 أيام يوم يغسل ہر رأسه، مسلمان پر ایک ہفتے میں یعنی ایک دن ہے، اس کے ذمہ کیا ہے کہ وہ دھوئے اس میں اپنا سر، جی، يغسل رأسه وجسده۔ اور اپنا جسم، یعنی نہائے غسل کرے۔ حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن مرة قال سمعت سعيد بن المسيب قال قادم معاوية بن أبي سفيان المدينة، آئے معاویہ بن ابی سفیان مدینہ میں، حکمران تھے۔ آخر قدمة، آخر قدمت، آخری دفعہ آنا، وہ ان کا آخری چکر تھا مدینہ میں، اس کے بعد فوت ہو گئے۔ قادمنا فخطبنا، آخر قدمنا، یہ ہو گیا ترجمہ۔ فخطبنا فأخرج قبة من شعر، تو حضرت معاویہ نے ہمیں خطبہ دیا اور نکالا بالوں کا ایک گچھا، وہ کل بھی آپ نے حدیث پڑھی تھی، وہ جوڑ لگانا، بالوں کا ایک گچھا۔ حافظ بلال صاحب آ جائیں ادھر، میرے پاس آ جائیں۔ فقال ما كنت أرى أن أحدا يفعل هذا غير، معاویہ کہتے ہیں میں خیال کرتا ہوں کہ یہ کام کوئی نہیں کرتا تھا، یعنی یہ پہلے نبی علیہ السلام اور آپ کے صحابہ یہ بالوں کے جوڑ یعنی بالوں کے ساتھ بال نہیں ملاتے تھے، یہ تم کرتے ہو، کہاں گئے تمہارے علماء؟ هذا غير اليهود، ہاں، وأن النبي صلى الله عليه وسلم اور اگر کرتے ہیں تو کون کرتے ہیں؟ یہودی، مسلمان تو نہیں کرتے تھے، یہودی کرتے، اب تم بھی کرنے لگے ہو۔ سماہ الزور یعنی نبی علیہ السلام نے اس کا نام رکھا ہے جھوٹ، دکھ ہے نا مصنوعی بال لگانا، جھوٹ ہی ہے۔ ہاں جی، یعنی الوصال فی الشعر، نہیں، سما الزورا، یعنی الوصال، جھوٹ کیسے؟ یعنی جوڑ لگانا بالوں کے ساتھ، فی الشعر، تابعہ گندر، جوڑ لگانا بالوں میں۔ تابعہ گندر شعبہ، باب المناقب۔ لو جی الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے کتاب الانبیاء ختم ہو گئی، آگے شروع ہو گئی کتاب المناقب۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ انبیاء کا ہی حصہ ہے کتاب الانبیاء کا، بعض کہتے ہیں نہیں یہ الگ کتاب ہے، بہرحال یہ الگ کتاب ہے کتاب المناقب، منقبت کی جمع، یہ مناقب کا بیان ہے۔ ہاں جی، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل، صحابہ کے، قریش کے، انصار کے آپ پڑھیں گے اور آپ انجوائے کریں گے، مزے لیں گے انشاءاللہ، آپ لطف اندوز ہوں گے اللہ کی مہربانی سے۔ پڑھیں جی مناقب۔ وقول اللہ تعالی یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو، ہم نے تم کو پیدا کیا من ذکر و انثی، ایک مذکر اور مؤنث سے، یعنی آدم اور حوا سے۔ الآیہ وجعلناکم شعوبا، اور بنایا ہم نے تم کو شعوب،
الآیہ پوری ہے. وقولہ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ میں والارحام. شعوب و قبائل اس کا معنی آگے کرتا ہوں. ہم نے بنایا تم کو شعوب اور قبائل. جی چلیں ذرا آگے چلیں. واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. ٹھیک ہے. وما ینہی من دعوی الجاہلیۃ اور جو منع کیا گیا ہے جاہلیت کی پکار سے. الشعوب الشعوب کا معنی النسب. وجعلناکم شعوبا ہے، اس کا معنی امام صاحب کر رہے ہیں. الشعوب آگے پڑھیں. النسب. آگے البعید. النسب البعید. شعوب کہتے ہیں دور کی رشتہ داری. شعوب دور کی رشتہ داری. والقبائل دون ذالک. اور قبائل کہتے ہیں قریب کے رشتے، اس کے علاوہ یعنی قریب کی رشتہ داری. ٹھیک ہے. قبیلہ تیرا. جی شعوب دور کا خاندان، دور کا رشتہ، اور قبائل قریب کا رشتہ. شاباش. شہزاد رشید. شہزاد رشید صاحب کیا حال ہے آپ کا؟ آپ تو بڑے ماشاءاللہ میٹھی زبان والے اور بڑے خوش اخلاق اور بڑے دیندار. ہاں جی اللہ آپ کے بچوں کو بھی آپ جیسا بنائے. شاہد عزیز. شاہد عزیز صاحب کیا حال ہے آپ کا؟ ابو محمد آپ لیا نہیں ہیں ابھی؟ ہم تو گئے تھے رات سیال کوٹ، 2-3 تقریریں کر کے آئے ہیں اللہ کی مہربانی سے. میں ابھی پہنچا ہوں آدھا پونا گھنٹہ پہلے. رات ساری میں نہیں سویا، بالکل آرام نہیں کیا. کل سارا دن بھی نہیں، رات بھی نہیں، آج بھی نہیں. بہت تھکا ہوا ہوں. ہاں جی لیکن میں پڑھانے کے بغیر رہ نہیں سکتا. یہ میری غذا ہے، روحانی غذا ہے بخاری، میں نہیں چھوڑ سکتا. حدثنا خالد بن یزید الکاہلی قال حدثنا ابو بکر عن ابی حسین عن سعید بن جبیر عن ابن عباس وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. جی وجعلناکم جی کم پڑھ رہے ہیں، صحیح پڑھ رہے ہیں. لتعارفوا قال ہم نے الشعوب. تم کو بنایا شعوب اور قبائل تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. الازام. نہیں لفظ نہ چھوڑیں. القبائل الازام. آگے القبائل البطون. نہیں یار پیچھے پڑے نا. لتعارفوا لتعارفوا قال الشعوب القبائل الازام. ہاں شعوب کہتے ہیں بڑے بڑے قبیلے. شعوب بڑے بڑے خاندان. انہت لفظ کی بولے جاتا ہے شعوب. ان پہ شعوب کا لفظ بولا جاتا ہے. القبائل البطون. نہیں یار کیا کرتے ہو؟ کالا الشعوب الشعوب القبائل الازام. الازام. آگے والقبائل والقبائل. والقبائل البطون. اور جو لفظ آیا نا شعوبم و قبائل، قبائل سے مراد چھوٹے خاندان. شعوب بڑے، قبائل چھوٹے. اور شعوب دور کے اور قبائل قریب کے. یہ ذہن میں رکھنا ہے. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد بن عبيد الله قال حدثنا سعيد بن ابي سعيد بن ابي هريره قال قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من اكرم الناس قال اتقاهم قالوا ليس. سب لوگوں سے معزز کون ہے، اگر عزت والا کون ہے؟ آپ نے فرمایا اتقاہم. کیوں جی؟ قرآن میں بھی آیا نا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. یہی جواب رسول اللہ نے ارشاد فرمایا جو سب سے متقی ہے. قالوا ليس عن هذا نسألك. انہوں نے کہا جی ہم اس کے بارے میں آپ سے سوال نہیں کر رہے. قال فیوسف نبی اللہ. آپ نے فرمایا اچھا پھر یوسف نبی اللہ. ہاں جی. حدثنا قیس بن حفص قال حدثنا عبد ایک روایت الواحد. میں نبی اللہ بن نبی اللہ بن نبی اللہ بن خلیل اللہ. ٹھیک. حدثنا قیس بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا قلیب بن وائل قال حدثتنی ربیبۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا یہاں ٹھہر جائیں. حدیث بیان کی مجھ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ربیبہ نے. ربیبہ ہاں ان کا نام کیا ہے؟ نہیں زینب. وہ کیسے ربیبہ ہے ان کی؟ یہ ام سلمہ کی بیٹی ہے. ام سلمہ کا نکاح
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا. پہلے ام سلمہ کا شوہر ابو سلمہ تھا، اس سے یہ بچی پیدا ہوئی زینب. تو اب رسول اللہ کے ساتھ نکاح ہو گیا تو یہ کیا لگی آپ کی؟ ربیبہ، جو آپ کی بیوی کی بچی یا بچہ اس کے پہلے خامد میں سے ہو اسے کہتے ہیں ربیبہ. قرآن میں نا وربائبکم اللاتی فی حجورکم. زینب بنت ابی سلمہ. ہاں لو جی، اس کا نام کیا ہے ربیبہ کا؟ میں نے بتا بھی دیا آپ کو، زینب بیٹی ابو سلمہ کی. تو ابو سلمہ کی بیوی کا نام ام سلمہ. اب یہ کس کی بیوی ہے؟ رسول اللہ کی. ہاں جی، اب یہ ہماری ماں ہے ام المومنین، اس کی بیٹی ہے زینب. جی آگے چلیں. قال قلت لها ارأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم اکان من مزارہ. میں نے کہا اس کے لیے بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزر قبیلے میں سے تھے. مزر، مزر یہ زیر میں رکھنا ہے آپ نے، مزر. قالت ممن کان الا من مزارہ. ممن کانا، اس نے کہا اور کس سے؟ مزر سے ہی تو تھے. الا من مزارہ. ہم مزر سے ہی تو تھے. من بنی نضر ابن کنانہ. بنی نضر بن کنانہ. کنانہ سے. بنی نضر بن کنانہ. یہ مزر کی ایک شاخ ہے. نضر بن کنانہ یہ زیر میں رکھنا ہے، مزر کی شاخ نضر بن کنانہ. دیکھیے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد بن عبداللہ. میں مزر پہ آتا ہوں، ہاں جی، نضر بن کنانہ پہ آتا ہوں، مزر پہ آتا ہوں. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر. ٹھیک ہے، بن مزر. پیچھے نظر بھی آپ نے سن لیا، کنانہ بھی سن لیا، اور اینڈ پہ کیا ہے؟ آخر پہ مزر. پھر سن لے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر. چلے. حدثنا موسیٰ قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا قلیب قال حدثتنی ربیبۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ربیبہ، رسول اللہ کی ربیبہ نے مجھے حدیث بیان کی. پھر وہی زینب بنت ابی سلمہ. وَأَظُنُّهَا زَيْنَبَ. اور میں سمجھتا ہوں اس کو زینب ام سلمہ کی بیٹی. قالت نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الدباء وہ والحنطم. کہتی ہے یہ حدیث کا ترجمہ تو نہیں کرنا چاہیے، مجھے منع کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کدو کے برتن سے والحنطم اور روغنی مرتبان سے والمقیر والمقیر، اور لکڑی کو جو کرید کے بنایا جائے اس برتن سے، والمزفۃ اور مزفہ تارکول کیا ہوا برتن سے. وقلت بها اخبرینی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ممن کان من مزارہ. وقلت بها اخبرینی، اخبرینی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے کہا اس کو، زینب کو، اچھا مجھے بتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس خاندان سے تھے؟ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ممن کانا، کس قبیلے سے تھے؟ ممن کان من مزارہ. ہاں، مزر سے تھے. کانا قالت ممن کانا الا من مزارہ. اس نے کہا مزر سے ہی تو تھے، مزر سے ہی تو تھے. ٹھیک ہے. کانا من ولد نضر ابن کنانہ تھا. آپ نضر بن کنانہ کی اولاد میں سے تھے، اور نضر کا جو پردادا ہے وہ کون ہے؟ مزر بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ، یعنی چھٹے ساتویں نمبر پر نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر. ماشاءاللہ. چلیں. حدثنا اسحاق بن ابراہیم قال اخبرنا جریر بن عمارۃ بن ابی زرعۃ عن ابی ہریرہ عن رسول اللہ صلی آپ اللہ نے علیہ پورا وسلم سلسلہ نسب یاد کرنا ہے، یہ حدیث مکمل کرے میں آپ کو پورا سنا دیتا ہوں. قال تجدون الناس معادن خيارهم فی الجاہلیۃ. لوگ پاؤ گے تم لوگوں کو کانوں میں، یعنی یہ مختلف قبائل میں، خیارہم فی الجاہلیت،
خیارہم فی الاسلام فی الاسلام اذا فقہوا، فقیہو، جب وہ دین میں سمجھ حاصل کریں تو وہ اسلام میں بھی بہتر ہے۔ وتجدون خیر الناس فی ھذا الشأن، اور تم پاؤ گے بہترین لوگوں میں سے اس معاملہ میں، یعنی حکومت کا یہ معاملہ، خلافت کا سب سے بہترین خلیفہ کون ہوگا؟ اشدہم لہ کراہیۃ وتجدون اشدہم لہ کراہیۃ، جو ان سب سے زیادہ سخت ہوگا مکروہ سمجھنے کے لحاظ سے، یعنی جو اس کو پسند نہیں کرے گا، جو حکومت کو پسند، حکومت کو نہیں چاہے گا، حکومت کا پیچھا نہیں کرے گا، لیکن اس باوجود اس کو حکومت دے دی جائے گی، جب اس کے حوالے کر دی جائے گی تو پھر اس کا پورا حق بھی ادا کرے گا، وہ سب سے بہتر ہے۔ وتجدون شر الناس ذا الوجہین اور تم، الذی، اللہ میری توبہ، بدترین لوگ انسان کس کو پاؤ گے؟ جو دو منہوں والا، دو چہروں والا، پتہ چل گیا؟ دو چہروں والا، ذا الوجہین، الذی یاتی ہؤلاء بوجہ ویاتی ہؤلاء بوجہ، ان لوگوں کے پاس آتا ہے ایک چہرے کے ساتھ اور ان لوگوں کے پاس آتا ہے دوسرے چہرے کے ساتھ۔ ہاں جی، ادھر گیا ہور گلاں، ہاں جی ہور رنگ بھی کھاندا ہے، دوجے پاسے گیا ہور رنگ بھی کھاندا ہے، ہاں جی، ہاں، چغل خور۔ حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الناس تابع لقريش في هذا الشأن، لوگ تابع ہوں گے قریش کے اس خلافت کے معاملہ میں، یعنی خلافت قریش کے اندر ہوگی، اس کا یہ مطلب ہے۔ مسلمهم تابع لمسلمهم کافرهم، مسلمان مسلمانوں کے تابع، کافر کافروں کے تابع۔ تابع لکافرهم والناس معادن خيارهم في الجاهلیة خيارهم في الإسلام اذا فقهوا تجدون من خیر الناس اشد الناس کراہیۃ لهذا الشأن حتى يقع، جو حکومت کو نہیں چاہے گا، جو حکومت کو نہیں چاہے گا لیکن اس کے باوجود اس کو سونپ دی گئی، یہ انسان سب سے بہتر ہے۔ لہذا الشأن ساڑھے تو رول گئے نے حکومت پیچھے، رول گئے نے مر گئے نے۔ کوئی جڑا مانگ کی حکومت لیندہ وہ خیر نال تو نہیں نہ لیندہ، انہیں ڈاکہ ہی مارنا ہے۔ عبداللہ کو دو دسیں اور پڑھ رہا تو ماشاءاللہ بہت سونا پڑھ رہے ہیں، دو دسیں پڑھ لیندے، وہ وقت عبداللہ نے پڑھ لیندے، نہیں آیا شاہ، کوئی گل نہیں، آج عبداللہ کلہ ہی بڑا ہے۔ اگر شاہ جی نے نہیں، اگر شاہ جی نے ایسے کرنا ہے نا تو پھر ہم ٹائم 10 بجے کا ہی کر لیتے ہیں، ان کی خاطر تو ہم نے یہ ٹائم رکھا ہوا ہے۔ 10 بجے کا تو بہت اچھا ٹائم ہے میرے لیے بھی، یہ تو میرا سفر کرنے کا ٹائم ہوتا ہے۔ بہرحال ان سے پوچھیں، انہیں کہیں ایسا نہ کریں ورنہ ہم ٹائم بدل لیں گے، پھر ہم 10 بجے ہی پڑھیں گے۔ باب حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثني عبد الملك عن طاووس عن ابن عباس الا المودة في القربى قال فقال سعيد بن جبير قربى محمد صلی اللہ علیہ یعنی وسلم، قرآن میں لفظ آیا نا الا المودۃ فی القربى، اس سے مراد کیا ہے؟ قربہ محمد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت، آپ کے رشتہ دار، آپ کے اہل بیت۔ فقال ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم لم يكن بطن من قریش الا وله فيه قرابة، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قریش کے ہر قبیلے کے ساتھ رشتہ داری تھی۔ قریش کے جتنے قبائل ہیں نا وہ سارے کے سارے رسول اللہ کے رشتہ دار ہیں، الا المودۃ فی القربى، یعنی وہ سب اس میں آتے ہیں۔ فنزلت علیہ الا ان تصلوا قرابة بینی و بینکم۔ ٹھیک ہے، چلے۔ حدثنا علی بن عبد الله قال حدثنا سفیان عن اسماعیل عن قیس عن ابی مسعود یبلغ به النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من ها هنا جاءت الفتن نحو المشرق، یہاں سے فتنے آئیں گے، نحو المشرق والجفاء، ناول مشرق، کہاں سے؟ مشرق سے۔
آگے والجفائی والجفا نہیں والجفا والجفاء والغلظ اور سختی، جفا اور سختی، والغلظ غلط نہیں پڑھنا، غلظ غلظ القلوب اور دلوں کی سختی فی الفدادین کہاں ہے؟ اونٹوں والوں میں، جڑے بندے اونٹ چراندے نے نا جی، انہاں دل بڑے سخت ہوتے ہیں، ایسے ہی ہے نا، اور جو بکریاں چراتے ہیں ان کے دل نرم ہوتے ہیں، اونٹوں والوں کے دل سخت ہوتے ہیں۔ اہل الوبر عند اصول ہاں وہ کون اونٹوں والے؟ اہل الوبر، جو خیموں والے ہیں، وہ خیموں کے اندر رہتے ہیں نا، کبھی ادھر کبھی ادھر ہیں، کبھی وہاں کبھی یہاں، خیموں والے، خیموں کے اندر رہنے والے۔ عند اصول اذناب الابل ہاں جو اونٹوں کی دمیں پکڑے رکھتے ہیں، یعنی ہر وقت اونٹوں کے پاس رہتے ہیں، ان کے دلوں میں بڑی سختی ہوتی ہے۔ والبقر فی ربیعۃ و مزرع نہیں والبقر یہ تو ہو گیا نا، اونٹوں اور گائے، اونٹوں اور بیلوں کی دموں کے پاس، چلے سارا معنی ہو گیا۔ حدثنا ابو الیمانی نہیں والبقر آگے، والبقر فی ربیعۃ و مزرع وہ کون لوگ ہیں؟ ربیہ والے اور مضر والے، یہ قبیلوں کے نام ہیں۔ قبیلوں کے نام ہے۔ حدثنا ابو آپ الیمانی کا نام عبداللہ ہے، ماشاء حدثنا ابو الیمانی قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی ابو سلمۃ بن عبد الرحمن ان ابا ہریرہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الفخر والخیلاء فخر، تکبر، والفدادین ہاں والفدادین نہیں وال تو نہیں، فی الفدادین کن کے اندر ہے؟ اونٹوں والوں میں، اہل الوبر جو خیموں میں رہتے ہیں، اہل الوبر، والسکینۃ قرآن کہتا ہے نا من اوبارہا، 14 پارے میں، وبر کی جمع اوبار، ہاں جی، والسکینۃ، والسکینۃ فی اہل الغنم اور سکینت وہ کن کے اندر ہے؟ بکریوں والوں میں، یہ سخت نہیں ہوتے، والایمان یمان اور ایمان یمنیوں میں، والحکمۃ یمانیۃ آپ اور حکمت بھی یمن کے اندر، آپ نے تعریف کی یمنیوں کی، ان کے اندر ایمان ہے، ان کے اندر حکمت ہے۔ قال ابو عبداللہ سمیت الیمن ابو عبداللہ کون ہے جی؟ عبداللہ صاحب امام بخاری امام بخاری کہتے ہیں یمن کو یمن کیوں کہتے ہیں؟ سمیت الیمن، یمن کا نام رکھا گیا یمن لأنها عن یمین الکعبۃ کیونکہ وہ کعبہ کی دائیں جانب ہے، والشام لأنها عن یسار الکعبۃ شام کا نام شام اس لیے کہ وہ کعبہ کی بائیں جانب ہے، یمن دائیں، شام بائیں، ایسے ہی ہے نا، ایسے ہی ہے بالکل۔ والمشامۃ المیسرۃ والمشأمۃ، مشأمہ جو قرآن میں لفظ آتا ہے اس کا معنی کیا ہے؟ والید الیسری نہیں نہیں پیچھے پڑے نا، والمشامۃ المیسرہ اس کا معنی ہاں جی، ہاں بائیں جانب، بائیں جانب مشأمہ، والید الیسری والید الیسریٰ بایاں ہاتھ، الشومہ الشومہ، یا کا لفظ کیا بولا جائے گا؟ شوم، شومہ یعنی مونس کا صیغہ، اشم کی مونس، اسم تفضیل ہے نا، شومہ۔ والجانب الایسر الاشام اور دائیں بائیں جانب کو کیا کہتے ہیں؟ اشام، اشام نہیں، اشام جی۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ شاہ صاحب اج تھوڑا گلا کر رہے ہیں بھئی اسی شاہ صاحب کی خاطر ٹائم رکھے، اگر شاہ صاحب سارے نال ایویں کرن گے تو پھر اسی بڑے سوکھے رہ جاؤں گے، 10 بجے ٹائم بدلاں گے۔ آپ کیوں ایسا کر رہے ہیں شاہ جی؟ اگر ہم آپ کا احساس کرتے ہیں آپ کیوں نہیں کرتے؟ جی شاہ جی لیٹ ہو گئے، چلے آئندہ نہیں لیٹ ہونا، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ ٹھیک ہے، ٹھیک۔ عبداللہ نے چاہ دا کپ پہ آدھے میں نے بڑا سونا پڑیا ہے، صرف کلے عبداللہ نو۔ ہاں جی نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن مطالعہ کیا ہے؟ ہاں جی، شاباش، ٹھیک ہے۔ باب مناقب قریش، قریش کے مناقب کا بیان۔ قریش اس سمندر کے اس بڑے جانور، بڑی مچھلی کو کہتے ہیں جو سبھی مچھلیوں کو کھا جائے،
ہاں جی، قریش کو اس لیے قریش کہتے ہیں کہ وہ تمام قبیلوں پہ غالب تھے، غالب، اس لیے ان کو بھی قریش کہتے تھے، قریش، کرش سے قریش۔ جی شاہ جی حدثنا ابو الیمانی اخبرنا شعیب عن اللہ الزہری کا ایک دو تک آپ لے آ میرے واسطے۔ قال كان محمد بن جبير بن مطعم يحدث أنه بلغ معاوية وهو عنده في وفد من قريش۔ معاویہ کو یہ بات پہنچی جس وقت کہ وہ قریش کے ایک وفد میں تھے، حضرت معاویہ کو وہ حکمران تھے جس وقت۔ ہاں جی، ان عبد الله بن عمرو بن العاص کیا بات پہنچی کہ عبداللہ بن عمرو بن عاص کہتے ہیں، يحدث أنه سيكون مالك في قحطان۔ وہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ ایک ہوگا بادشاہ قحطان میں سے، قحطان میں سے ایک بادشاہ بنے گا۔ فغضب معاویہ، معاویہ ناراض ہو گئے۔ کیوں ناراض ہو گئے؟ معاویہ سمجھتے تھے کہ بادشاہ قریش کے اندر رہیں گے، ہاں جی، حکومت قریش کے اندر رہے گی، یہ عبداللہ بن عمر ٹھیک بات نہیں کر رہے، لیکن معاویہ کو یہ حدیث نہیں پہنچی۔ معاویہ اپنی جگہ ٹھیک تھے اور عبداللہ بن عمر اپنی جگہ ٹھیک تھے۔ آگے حدیث آئے گی کہ قیامت کے نزدیک امام مہدی، ہاں جی، کے بعد وہ قحطان میں سے ایک بادشاہ آئے گا جس کی بہت بڑی حکومت ہوگی۔ فقام فاثنى على الله بما هو معاویہ کھڑے ہو گئے، اللہ کی ثنا کی جو اسے لائق ہے۔ ثم قال اما بعد فانه بلغني ان رجالا منكم يتحدثون احاديث ليست في كتاب الله۔ کچھ لوگ ایسی حدیثیں بیان کرتے ہیں جو کتاب اللہ میں نہیں ہیں ولا تؤثر عن رسول الله، اور نہ رسول اللہ کی حدیث میں۔ فاولئک جہالکم، جو حالکم، یہ لوگ تمہارے جاہل ہیں، یہ لوگ، خیر نام کسی کا نہیں لیا، کہہ رہے جی کچھ لوگ حدیثیں بیان کرتے ہیں یہ جاہل ہے، یہ صحیح نہیں کر رہے۔ فإياكم والأماني التي تذل أهلها، ہاں، بچو تم اور ایسی خواہشات سے جو گمراہ کر دیں گی، ہاں جی، ایسی خواہشات رکھنے والوں کو۔ فإني سمعت رسول الله، لہا پڑھنا ہے، مفعول ہے۔ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا الأمر في قريش، امرہ، إن هذا الأمر في قريش۔ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ فرماتے تھے کہ یہ معاملہ یعنی خلافت کا رہے گا، ماشاءاللہ عبداللہ صاحب بہت اچھا کیا آپ نے، قریش کے اندر۔ کہاں رہے گا؟ قریش کے اندر۔ لیا پانی۔ لا يعاديهم أحد إلا كبه الله، لا یعادیہم، نہیں زیادتی کرے گا ان پر کوئی ایک، یعنی جو بھی لینا چاہے گا نا ان سے یہ خلافت، اللہ اس کو الٹا دیں گے على وجهه چہرے کے بعد۔ ما أقام الدين۔ ہاں، جب تک یہ قریش دین پہ رہیں گے، جو ان کے خلاف، جو ان کی بغاوت کرے گا وہ اپنے چہرے کے بال الٹا کر دیا جائے گا، ذلیل و خوار، ناکام و نامراد کر دیا جائے گا۔ حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن سعد قال ابو عبد الله ويعقوب بن ابراهيم حدثنا ابي عن ابيه قال حدثني عبد الرحمن بن هرمز الاعرج عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قريش والانصار وجهينة ومزينة واسلم واشجع۔ قریش، انصار، جوہینہ، مزینہ، اسلم، اشجع، یہ سب نام ہیں قبائل کے، وغفار اور غفار، موالی، یہ میرے دوست ہیں۔ لیس لهم مولا دون اللہ ورسولہ، ان کا مولا کون ہے؟ اللہ اور اس کا رسول۔ رسول، یہ میرے مولا ہیں اور اللہ رسول ان کا مولا ہے، یہ میرے دوست ہیں، اللہ رسول ان کے مددگار ہیں، دوست ہیں، مددگار ہیں، مشکل کشا ہیں۔ اللہ رسول ان کے دوست ہیں، یہ ٹھیک مانا، کیونکہ رسول اللہ تو نہیں نا مشکل کشا ہو سکتے معاذ اللہ، اللہ رسول ان کے دوست ہیں۔ حدثنا ابو الولید حدثنا حدثنا عاصم بن مانے بھی محمد غلط کرانا پہ میرے کو۔ قال سمعت ابي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال هذا الامر في قريش، ہمیشہ رہے گا یہ معاملہ، یعنی کون سا معاملہ؟ خلافت کا، قریش کے اندر، ما بقي منهم اثنان،
ہاں جب تک باقی رہیں گے ان میں دو آدمی بھی دنیا اندر موجود ہیں نا، خلافت نہ دی ہوئے گی. ہاں جی حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن بندے لوٹ تک نا. چلو عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن جبير بن مطعم قال مشيت انا وعثمان بن عفان چلا رسول میں الله صلی اللہ علیہ وسلم الى رسول اللہ گیا میں اور عثمان بن عفان رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی ہے، تو آپ نے دیش پڑھی ہے کئی دفعہ. فقال یا رسول اللہ اعطیت بنی المطلب بنی المطلب آپ نے دیا بنو مطلب کو، وترکتنا ہمیں چھوڑ دیا. وانما نحن وهم منك بمنزلة ہمارا اور ان کا آپ سے ایک ہی مرتبہ ہے. بمنزلة واحدة. ٹھیک ہے. فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم انما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد. چلو شاباش. وقال الليث حدثني ابو الاسود محمد عن عروة بن الزبير قال ذهب عبد الله بن الزبير مع اناس من بني زهرة گئے عبداللہ بن زبیر بنو زہرہ کے کچھ لوگوں کے ساتھ حضرت عائشہ کے پاس. کیا کرنے گئے، کب گئے، کیوں گئے، یہ حدیث آگے آ رہی ہے، سن لیں ذرا غور سے. وكانت ارق شيء عليهم اور وہ ان پہ بہت شفقت کرتی تھی بنو زہرہ پر حضرت عائشہ. لقرابتهم من رسول اللہ. کیوں؟ ان کی قرابت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. کیسے؟ حضرت عائشہ بنو زہرہ کے ساتھ شفقت کیوں کرتی تھی کہ ان کی قرابت تھی رسول اللہ کے ساتھ. دیکھیں نا کتنا خیال کیا جا رہا ہے سسرالی رشتے کا، کتنا خیال کیا جا رہا ہے. ہمارا معاشرہ اللہ ماشاء اللہ وہ تو کہتے ہیں سسرال والے آن ہی نہ وڑن ہی نہ، دیور جیٹھ سس سورا ادھر منہ ہی نہ کرن. لیکن حضرت عائشہ کی سیرت دیکھیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ کا اخلاق دیکھیں. وہ سب سے زیادہ پیار کرتی ہے تو بنو زہرہ کے ساتھ. کیوں؟ کہ یہ رسول اللہ کے رشتہ دار ہے، نانکے ہیں. نانکے پتہ ہے آپ کو بنو زہرہ والے کون ہیں؟ رسول اللہ کے ننیال آمنہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ. ٹھیک ہے جی، آمنہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب بن مرہ. ہاں جی بنو زہرہ یہ آپ کے ننیال ہے، آپ کے ماموں ہیں. ہاں جی حضرت عائشہ ان کے ساتھ محبت کرتی ہے اور ان کو نوازتی ہے، ان کو مال دیتی ہے. آگے چلے ذرا اگلی حدیث پڑھے. حدثنا عبداللہ بن یوسف قال حدثنا الليث قال حدثني ابو الاسود عن عروة بن الزبير قال كان عبد الله بن الزبير احب البشر الى عائشة بعد النبي صلی اللہ علیہ وسلم وابی بکر. لو جی یہ تفصیلی حدیث آ گئی. ٹھیک ہے، بنو زہرہ کے بارے میں عروہ کہتے ہیں کہ تھے عبداللہ بن زبیر سارے لوگوں میں نبی علیہ السلام اور ابو بکر صدیق کے بعد حضرت عائشہ کو زیادہ محبوب. سمجھا گی؟ عبداللہ بن زبیر عائشہ دے کی لگتے سن؟ پانجے. کیا لگتے تھے؟ پانجے. حضرت عائشہ کو خامد اور باپ کے بعد ہائے 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 شوہر اور باپ کے بعد سب سے زیادہ پیار کس کے ساتھ تھا؟ عبداللہ بن زبیر کے ساتھ. سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ عبداللہ تیری قسمت. وکان ابر الناس بہا. اور عبداللہ بن زبیر بھی حضرت عائشہ کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتے تھے. وکانت لا تمسکو شیئا مما جاءها من رزق اللہ. اور حضرت عائشہ نہیں روکتی تھی کوئی چیز جو آتی تھی ان کے پاس اللہ کے رزق سے الا تصدقت، مگر وہ صدقہ کر دیتی. جو بھی ان کو مال ملتا، جہاں سے ملتا، جو بھی ملتا، حضرت عائشہ سارا کا سارا اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتی. اسی کی کرنے ہیں؟ اسی بینک بھرنے ہیں، بینک بیلنس جوڑنے ہیں، سنبھال کے رکھنے ہیں. ہاں جی، لیکن حضرت عائشہ وہ کیا کر رہی ہے؟ وہ آخرت کا بینک بیلنس بنا رہی ہے. فقال ابن الزبیر ينبغي ان يؤخذ على يديها. ان يؤخذ على يديها. عبداللہ بن زبیر کہنے لگے مناسب ہے کہ پکڑا جائے
حضرت عائشہ کے ہاتھوں کو، یعنی یہ ٹھیک نہیں، یہ سارا لٹا دیتی ہے اور بنو زہرہ کو دے دیتی ہے، یہ ٹھیک نہیں۔ فقالت ایوخذ علی یدی علی، حضرت عائشہ کو پتہ چلا، انہوں نے کہا اچھا میرے ہاتھ پکڑے جائیں گے، یہ کون ہے مجھے کہنے والا؟ علی نذر ان کلمتہ، علیہ نظر ان کلمتہ، مجھ پہ نظر ہے اگر میں اس سے کلام کروں۔ لو جی نظر مان لی کہ میں کلام ہی نہیں کرنی، میں ذرا بولنا ہی نہیں عبداللہ بن زبیر، یہ نہیں کہڑی گل کر دیتے، ایسا سارا کچھ لٹائی جاندی ہے۔ فاستشفع الیہا برجال من قریش، تو عبداللہ بن زبیر سفارشی لے کے گئے قریش کے چند لوگ، وباخوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاصۃ، اور رسول اللہ علیہ وسلم کے ماموں کو خاص کر، یعنی کچھ لوگ قریش کے اور کچھ رسول اللہ علیہ وسلم کے ننیال میں سے جو آپ کے ماموں لگتے تھے، ہاں جی، انہیں کہنے لگے کہ یار میری سفارش کرو تے امی جی نو میرے تے راضی کرو، نانکے داد کے کٹھے کر لے عبداللہ بن زبیر دے، ہاں جی، ماں جی نو منان واسطے، فامتنعت، لیکن وہ نہ مانی، وہ فمتنت، وہ رکی رہی۔ فقال له زہریون، تو کہا ان کے لیے زہریون نے، یعنی بنو زہرہ قبیلہ والوں نے، اخوال النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو منہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں ہیں، عبد الرحمن ابن الاسود ابن وہ کون ہے؟ عبد الرحمن بن اسود اور مسور بن مخرمہ، مخرمہ، یہ آپ کے ماموں ہیں نا۔ ایسے ہی سعد بن ابی وقاص، وہ بھی اپنے ہی ماموں کہتے تھے، وہی بنو زہرہ میں سے تھے نا، پتہ ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے یہ میرا ماموں ہے، سعد میرا ماموں ہے، لائے کوئی میرے ماموں جیسا ماموں، ہاں جی، لائے کوئی میرے ماموں جیسا ماموں۔ اور آپ نے فرمایا تھا ماموں ارم یا سعد فدا کبھی ابی و امی، غالب عنود کے دن تیر چلاؤ تجھ پہ محمد کا ماں باپ قربان ہو، یہ لفظ آپ نے 13 دفعہ ارشاد فرمائے۔ لو جی مامیاں نو لے کے پہنچ گئی۔ اچھا اذا استأذنا، مامے کی کہندے رہے کہ اذا استأذنا، بیٹا عبداللہ جب ہم اجازت مانگے نا حضرت عائشہ سے، فاقتحم الحجاب، تو تو چھپ جانا پردے کے پیچھے، کیونکہ تین تو اجازت نہیں نا مل رہی، سانو اجازت ملے گی، ساڑھے نال پیچھے پیچھے چھپ جائیں پردے کے پیچھے۔ ففعل، اس نے ایسا کیا، فارسل الیہا بعشر رکاب، اللہ ایسا کیا، اندر چلے گئے تو صلح ہو گئی، ٹھیک ہے، صلح ہو گئی۔ اب رہی بات نظر کی، تو بھیجے عبداللہ بن زبیر نے حضرت عائشہ کے پاس 10 اونٹ نظر پوری کرنے کے لیے، عشرہ رکا 10 غلام، ہاں 10 غلام، فاعتقتهم، انہوں نے ان کو آزاد کر دیا، یعنی انہوں نے کہا تھا میرے ذمہ نظر ہے، یہ نہیں کہا 10 غلام 20 غلام 1 غلام، ہاں جی، کوئی تعین نہیں کیا، 10 غلام بھیجے، ثم ان کو لم آزاد تزل، کیا، ثم لم تزل تعتقهم پھر ہمیشہ رہی آزاد کرتی، حتى بلغت 40، یہاں تک کہ 40 غلام آزاد کر دیے۔ اللہ وقالت وددت انی جعلت حين حلفت عملا، ہاں کہتی ہے میں چاہتی ہوں کہ جب میں نے قسم اٹھائی تھی تو میں بنا لیتی کوئی عمل، یعنی کو تعین کر لیتی، اعمله فافرغ تو منه، میں آج اس سے فارغ ہو جاتی۔ میں نے تو یہی کہا تھا نظر، میں کہہ دیتی 1 غلام یا 10 غلام یا 20، یہ ٹھیک تھا، ہاں جی۔ تو بہرحال انہوں نے 40 غلام آزاد کیے نظر پوری کرنے کے لیے۔ باب نزل القرآن بلسان قریش، نازل ہوا قرآن قریش کی زبان، زبان میں، سبحان اللہ، حدثنا کیا شان ہے قریش کی۔ قرآن نازل ہوا قریش کی زبان میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے قریش کے اندر، خلافت قریش کے اندر، اور اللہ نے قریش کے بارے میں قرآن میں پوری سورت نازل کر دی قریش کی شان میں۔ وہ کون سی سورت ہے؟ لیلاف قریش، ٹھیک ہے۔ حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن انس ان عثمان دعا زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير۔ یہ کب کی بات ہے؟ جب وہ قرآن جمع کرنے لگے نا حضرت عثمان، جامع القرآن عثمان ہے نا، حضرت عثمان نے بلایا، کس کو بلایا شاہ جی؟ ٹھیک ہے، زید بن ثابت کو، عبد الله بن الزبير،
عبداللہ بن زبیر کو، وسعید بن العاص سعید بن عاص کو، وعبد الرحمن بن الحارث عبد الرحمن بن حارث کو۔ فنسخوها فی المصاحف، 3 قریشی تھے اور ایک ان کے اندر انصاری تھا۔ انصاری کون تھا؟ وقال عثمان انصاری کون تھا؟ زید بن ثابت۔ ثابت، ہاں جی، انہوں نے اس کو لکھ دیا مصحف کے اندر۔ وقال عثمان للرہط ہم، القرشیین اور کہنے لگے عثمان قریشیوں کے لیے، الثلاثۃ 3 قریشیوں کے لیے، اذا اختلفتم انتم وزید بن ثابت جب فی شیء اختلاف ہو جائے تمہارا اور زید بن ثابت انصاری کا فی شیء من القرآن قرآن کے کسی چیز میں، کسی لفظ میں، آیت میں، فاکتبوہ بلسان قریش، تو تم پھر کیا کرنا؟ اس کو لکھ دینا قریش کی زبان میں، فإنما نزل بلسانہ بلسان ہے، ٹھیک ہے؟ ففعلوا ذلك۔ ہاں۔ باب نسبۃ الیمن، نسبۃ الیمن الی اسماعیل علیہ باب السلام، باب نسبۃ الیمن ٹھیک ہے، یمن کی نسبت، الی اسماعیل علیہ السلام، ٹھیک ہے، اسماعیل السلام کی طرف۔ منہم اسلم بن افس بن حارثۃ بن عمرو بن عامر من خزاعہ۔ ٹھیک ہے، حدثنا مسدد قال حدثنا یحیی عن یزید بن ابی عبید قال حدثنا سلمۃ قال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی قوم من اسلم۔ یہ حدیث آپ نے پیچھے پڑھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلم قبیلے کے کچھ لوگوں کے پاس تشریف لائے، یتنازلون یتنازلون، وہ تیر اندازی کر رہے تھے۔ بالسوق، کہاں کر رہے تھے؟ بازار میں۔ فقال ارمو بنی اسماعیل اور میں تیر چلاؤ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد، فإن اباکم کان رامیا تمہارا باپ بڑا تیر انداز تھا، وانا مع بنی فلان، اور میں فلاں کے ساتھ ہوں، میں فلاں دے نال ہاں، میں ایناں نال نہیں، لأحد الفریقین، دونوں میں سے ایک فریق کے ساتھ۔ فامسکوا بأیدیہم، تو دوسروں نے اپنے ہاتھ روک لیے، انہوں نے کہا جی پھر ہم نے کیا کر رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ ہیں۔ قال فقال ما لهم قالوا وكيف نرمي وانت مع بني فلان، آپ نے فرمایا انہیں کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا جی ہاں جی ہم کیسے تیر چلائیں، آپ تو بنو فلاں کے ساتھ ہے، قال ارموا وانا معكم، اور میں تیر چلاؤ میں تم سب کے ساتھ ہوں۔ جی ماشاء اللہ شاہ جی، بہت اچھا پڑھا۔ جی ابو بکر، قاری عبدالعزیز صاحب کیا حال ہے؟ احسان ربانی صاحب ماشاء اللہ، ہاں جی، ضیاء اللہ گوندل صاحب، شہزاد رشید صاحب ابھی بھی ساتھ ہے ماشاء اللہ، حافظ شفیق صاحب، جی حافظ شفیق صاحب آپ نے سنا تھا؟ چلے جی، اچھا تو تب ہوگا نا، اللہ قبول فرما لے، پھر اچھا ہی اچھا ہے۔ ابو محمد صاحب ماشاء اللہ، شاہد عزیز صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن الحسینی عن عبد اللہ بن بریدہ قال حدثني يحيى بن يعمر ان ابا الاسود الدؤيلي ابا الاسود الدؤيلي حدثه عن ابي سر انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس من رجل ادعى لغير ابي۔ اچھا یہ کیا انا ابا ابا الاسود الدؤيلي، اچھا ٹھیک ہے، حمزہ ہے، جی ٹھیک ہے، چلے۔ یقول لیس من رجل ادعى لغیر ابیہ، نہیں ہے کوئی آدمی جو نسبت کرتا ہے اپنے باپ کے غیر کی طرف، وهو يعلمه الا كفر بالله، حالانکہ وہ جانتا ہے اپنے باپ کو مگر اس نے اللہ کے ساتھ کفر کیا۔ ہاں جی، جو اپنے سکے باپ کو چھوڑ کر کسی اور کو باپ مانتا ہے، ہاں جی، کہ وہ فلاں میرا باپ ہے، آپ نے اس نے اللہ کے ساتھ کفر کیا۔ جیسے آج کل لے پال کرتے ہیں، جی جو لے کے پالتے ہیں وہ، کیسے؟ یعنی کہ اگر کسی کے پاس بیٹا نہ وہ لے گئے، وہ پھر نسبت نہیں، باپ تو وہی پکارا جائے نا، زید بن محمد تو نہیں نا، زید بن عارثہ ہے۔ ومن ادعى قوما ليس لهم فيه نسب، اچھا، جو یہ سن لیں حدیث غور سے، سن لیں، جو نسبت کرے
کسی قوم کے ساتھ جبکہ اس کا ان کے اندر کوئی نسب نہیں، کوئی تعلق نہیں ہونا نال فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اللہ پس چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنائے ہیں۔ کہے جی میں ارائی ہاں، میں شیخ ہاں، میں ڈوگر ہاں، میں جٹ ہاں، میں کھرل ہاں، اپنے آپ کو اونچا کرن واسطے نبی اسلام نے فرمایا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنائے۔ جو ہے وہ کہے ہیں کیا ہے قوم و خاندانوں کے اندر، اللہ کے نزدیک خاندانوں کی عزت نہیں، عزت کس کی ہے؟ آپ نے ابھی پڑھا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ میں متقی بنائے۔ چلیں حدثنا علی بن عیاش قال حدثنا حریز حدثني عبد الواحد بن عبد الله النصری قال سمعت واصلة بن الاسقا یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من اعظم الفراء ان يدعى ان من اعظم فراء الفراء، ان من اعظم الفراء، فراء جھوٹ، فرا یفری، فرا، فریا، یہ سارے لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ ان يدعى الرجل الى غیر ابیہ، این يدعى یدعی الرجل، لفظ صحیح پڑھا، الرجل، یہ کہ نسبت کرے آدمی اپنے باپ کے غیر کی طرف، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے، جھوٹا 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 بندہ، او یوری عینہ ما لم ترا، یا دکھائے اپنی آنکھ کو جو اس نے نہیں دیکھا، جھوٹا خواب بیان کرے، میں جی نبی اسلام کی زیارت ہوئی، ہاں جی میرے فلانا لوگ کہ بڑا پارس ہے، بڑا نیک ہے، بڑا متقی ہے، لوگ متاثر ہو، ہاں جی وہی کوئی نہیں جھوٹ بولتا ہے، وتقبل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں جی وتقبل علی رسول واتا قوالا، اور بات بنائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، یعنی جھوٹ بنائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ما لم یقل، جو آپ نے نہیں فرمایا، جھوٹی حدیث بیان کرے، جھوٹی حدیث، حدثنا مسدد یہ قال سب سے بڑا جھوٹ ہے جو یہ 2 3 4 کام کرتا ہے۔ حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن ابي جمرة قال سمعت ابن عباس يقول قادم وفد عبد القيس على رسول الله یہ صلی حدیث اللہ کا علیہ ترجمہ نہیں نہ کرنا، ٹھیک ہے۔ وسلم فقالوا یا رسول اللہ ان هذا الحي من ربيعة قد حالت بيننا وبينك كفار مسرا فلسنا نخلص اليك الا في كل شهر حرام فلو امرتنا حرمت والے مہینوں میں آ سکتے ہیں، وہ کیسے آ سکتے ہیں؟ کیونکہ حرمت والے مہینوں کا کافر احترام کرتے تھے، کسی پر حملہ نہیں کرتے تھے۔ حرمت والے مہینے کتنے ہیں؟ 4 ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم اور چوتھا آپ بتا دیں رجب۔ فلو امرتنا بامر ناخذه عنك ونبلغه من وراءنا، نہیں کوئی ترجمہ کیا قال امركم باربعه ونهاكم عن اربعه الايمان بالله وشهاده ان لا اله الا الله، الایمان پڑھے، الایمانوں نہیں پڑھنا، الايمان بالله وشهاده ان لا اله الا الله واقام الصلاه وايتاء الزکاة وان تؤدوا الى الله خمس ما غنمتم، خمسا، خمسا، ان للہ خمسا، خمسا نہیں، خمس ما غنمتم آج آپ نے مطالعہ نہیں کیا، نظر آ رہا ہے۔ وانہاکم عن الدباء والحنتم والنکیر والمزفت، ابھی اس کا معنی میں نے کیا ہے 5 7 حدیث سے پیچھے، دبا، ہنتم، ہاں جی نکیر، مزفت، چلیں ابھی سر یہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے، جی ابھی رجب کا مہینہ چل رہا ہے، ہاں رجب کا مہینہ بالکل آغاز ہو گیا ہے۔ حدثنا ابو الیمانی قال اخبرنا شعیب بن الزہری قال حدثني سالم بن عبد الله ان عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یقول وهو على المنبر الا ان الفتنة هنا يشير الى المشرق، فتنہ وہاں ہے، کہاں؟ مشرق، آپ کا اشارہ مشرق، مشرق کی طرف، ادھر ہی سارے فتنے، ادھر، ہاں جی خرافات سارے ادھر ہی ہیں، ادھر سے ہی نیا سارا دین کے اندر ملاوٹیں، بدعتیں، خرافات ادھر ہی ہیں سارے، ومن حیث یتلو قرن الشیطان، ٹھیک ہے، قرن شیطان نے، باو ذکر اسلم و غفار و مسینۃ، اچھا اسلم، غفار، مزینہ، جوہینہ، ان سب قبیلوں کا ذکر، دوبارہ عبارت پڑھ لیں، باب ذکر اسلم و غفار و مسینۃ و جوہینۃ و اشجع، اشجع، ٹھیک ہے۔
حدثنا ابن نعيم قال حدثنا سفيان عن سعد بن ابراهيم عن عبد الرحمن بن هرمز عن ابي هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قريش والانصار وجهينة ومزينة واسلم وغفار واشجع موالي ليس لهم مولا دون الله ورسوله. علماء قریش، انصار، اسلم، غفار، اشجع، جوہینہ، مزینہ، یہ سارے کے سارے میرے دوست ہیں. یعنی آپ نے ان قبیلوں کی تعریف فرمائی. ٹھیک ہے. حدثنا محمد بن غرير الزهري قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم عن ابي عن صالح قال حدثنا نافع ان عبد الله اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على المنبر غفار غفر الله لها واسلم. غفار کو اللہ نے معاف کر دیا، واسلم سالمہ اللہ. اسلم قبیلہ کو اللہ نے سلامت رکھا. واسیۃ اسۃ اللہ ورسولہ. اسیہ قبیلہ انہوں نے نافرمانی کی اللہ رسول کی. حدثنا محمد قال حدثنا عبد الوهاب بن الثقفي عن ایوب عن محمد عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اسلم سالمہ اللہ وغفار غفر اللہ لها. حدثنا قبیصۃ قال حدثنا سفیان وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن مهدی عن سفیان عن عبد الملک ابن عمیر عبد الرحمن ابن ابی بکرۃ عن ابی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارأیتم ان کان جوہینۃ. اس کا ترجمہ آپ کریں. آپ بتاؤ ان کانا جوہینہ تو و مزینۃ واسلم وغفار خیرا من بنی تمیم. اگر ہو جوہینہ، مزینہ، اسلم، غفار بہتر کس سے؟ بنو تمیم سے، ومن بنی اسد، بنو اسد سے، بنو عامر سے، ومن بنی عبداللہ بن غطفان، بنو عبداللہ بن غطفان سے، ومن بنی عامر بن سعسعہ. ٹھیک ہے. فقال رجل خابوا وخسروا. اچھا، یعنی یہ بنو تمیم، بنو عامر، ہاں جی، یہ بنو عبداللہ، ہاں جی، یہ بنو اسد، ہاں جی، آزمایا کہ ان سے وہ قبیلے بہتر ہیں. کون سے قبیلے؟ جوہینہ، مزینہ، غفار، اسلم. ہاں جی، تو آزمایا بھلا بتاؤ تو تمہارا کیا خیال ہے؟ ایک آدمی نے کہا جی یہ تو پھر ناکام ہو گئے، خسارہ پا گئے، یعنی بنو تمیم وغیرہ وغیرہ. فقال ہم خیر من بنی تمیم و بنی آپ نے پھر یہ بات کر دی کہ یہ غفار جو ہے نا، مزینہ، یہ بہتر ہیں ان سے. یعنی بار بار آپ ان قبیلوں کی تعریف کر رہے ہیں. غفار، اسلم، مزینہ، جوہینہ، ہاں جی، اشجع، قریش، انصار. ہم خیر من بنی تمیم و بنی اسد و بنی عبداللہ بن غطفان و بنی عامر بن سعسعہ. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبۃ عن محمد بن ابی یعقوب قال سمعت عبد الرحمن بن ابی بکرۃ عن ابیہ ان الاقرع بن حابس قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم. اقرع بن حابس کہنے لگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، انما بایعک السراق الحجیج. آپ سے بیعت کی ہے حاجیوں کے چوروں نے. یہ جو تھے نا غفار والے، ہاں جی، انہوں نے زمانہ جاہلیت میں نا حاجیوں کی چوری کی تھی، بہت بڑی چوری کی تھی. یہ تانا دے رہا ہے بھی یہ جناب بڑے حاجی بن گئے نے غفار والے تے اسلم والے جڑے ان تک چوریاں کرتے رہے. آپ نے کیا جواب دیا؟ من اسلم و غفار و مزینہ و احسبہ و جوہینہ. یہ سارے قبیلے یہ تو چور تھے. و احسبہ و جوہینہ ابن ابی یعقوب شک قال النبی صلی اللہ تو علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارائیت ان کان اسلم و غفار و مزینہ. اللہ، آپ نے تعریف کر دی کہ یہ بہتر ہیں ان سے، یعنی اسلم، غفار جو ہے نا، مزینہ، بنو تمیم، بنو اسد، بنو عمر وغیرہ سے یہ بہتر ہے. ارائیتم پڑھیں، عبارت پڑھ دیں. ارائیت ان کان اسلم و غفار و مزینہ و احسبہ و جوہینہ خیرا من بنی تمیم و بنی عامر و اسد و غطفان خابوا و خسروا. قال نعم. قال والذی نفسی بیدہ انہم لاخیر منہم. انہم لاخیر منہم. لاخیر منہم، وہ ان سے بہت ہی بہتر ہے. انہم لاخیر، خبر انہ کی. حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سعید عن ایوب عن محمد عن ابی ہریرہ قال اسلم و غفار و شیء من بنی مزینہ و جوہینہ او قال شیء من جوہینہ او مزینہ خیر عند اللہ او قال یوم القیامہ خیر عند اللہ او قال یوم القیامۃ من اسد و تمیم و حوازن و غطفان. چلے باب ذکر قحطان. لو جی، قحطان کا ذکر وہ حدیث آ گئی، قحطان کا بادشاہ.
حدثنا عبد العزیز بن عبد اللہ قال حدثني سلیمان بن بلال عن ثور بن زید عن ابی الغیث عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تقوم الساعة حتى ترجمہ کریں، نئی قیامت قائم ہوگی، یہاں تک کہ نکلے رجل ترجمہ عبارت میں پڑھے نا، عبارت بھی حتى یخرج رجل من قحطانہ یسوق الناس بعصاه، یہاں تک کہ نکلے گا ایک آدمی قحطان سے، وہ چلائے گا لوگوں کو اپنی لاٹھی کے ساتھ، یعنی حکومت کرے گا، بادشاہ بنے گا۔ باو ما ینہا عنہ من دعوت الجاہلیت، جو منع کیا گیا ہے، ہاں جی بس نہیں پڑھ نہیں پا، ایک بات پڑھ لیں، ہاں جی، منع کیا گیا من دعوت الجاہلیت، جاہلیت کی پکار، جاہلیت کی باتیں، جیسے آج کل ہمارے اندر بھی ہیں جاہلیت والی باتیں۔ حدثنا محمد قال اخبرنا مخلد بن یزید قال اخبرنا ابن جریج قال اخبرني عمرو بن دینار انه سمع جابر یقول غزونا مع النبی صلی اللہ علیہ جابر وسلم کہتے ہیں ہم نے جنگ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر، وقد ثاب معه ناس من المہاجرین، بقد صحابہ اور جمع ہوئے آپ کے ساتھ مہاجرین کے بھی کچھ لوگ، جابر انصاری ہیں نا، انصاری ہیں، کہتے ہیں ہم بھی تھے اور مہاجرین کے بھی کچھ لوگ تھے۔ حتی کاسرو، کاسرو نہیں، مطالعہ بول پیندا ہے، جدوں کیتا ہوئے نا سنیا مطالعہ بولدا ہے، اج مطالعہ نہیں بول رہا، یہاں تک کہ وہ بہت زیادہ ہو گئے، یعنی مہاجرین بہت زیادہ آ گئے۔ وکان من المہاجرین رجل لعاب، اور مہاجرین میں سے ایک آدمی تھا لعاب، جو بڑا خوش طبع تھا، بڑا خوش طبع، ہنسانے والا، لعاب مزہ، خوش کرنے والا۔ فقاسہ انصاریا، اچھا اس نے لات ماری انصاری کو، میں شغل ڈال، فغاضب الانصاری غضبا شدیدا، انصاری کو بہت غصہ ہوا، اچھا میں نے لات ماری ہے، میں ایسی دی، حتی تداعوا، حتیٰ تداعو، یہاں تک انہوں نے ایک دوسرے کو پکارا، یعنی انصار نے انصار کو بلا لیا، مہاجرین نے مہاجرین کو بلا لیا۔ وقال الانصاری یا للانصاری، انصاری نے کہا انصاریو، وقال المہاجری یا للمہاجرین، مہاجر یعنی مہاجر نے کہا او مہاجرو، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ما بال دعوى اہل الجاہلیت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا کیا ہے پکار اہل جاہلیت کی، ثم قال یہ ما کیا ہے، شاء ایک دوسرے کو پکار، انصاریو او مہاجرو، یہ تو جہل والا کام ہے۔ ثم قال ما شانهم فاخبر بکسعۃ مہاجری کی، ہاں پھر فرمایا کیا معاملہ ہے، تو وہ آپ کو بتایا گیا، بکسعۃ المہاجری الانصاری، جو مہاجر نے وہ انصاری کے ساتھ کی، انصاری کے ساتھ کیا تھا۔ قال فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوها فانها خبیثۃ، اور فرمایا چھوڑ دو، یہ گندا کام ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ وقال عبداللہ بن ابی بن سلولہ، اچھا عبداللہ بن ابی بن سلول کہنے لگا، اقد تداعوا علینا، اچھا وہ ہمارے خلاف بلا رہے ہیں انصار، یعنی یہ مہاجرین، لئن رجعنا الی المدینہ لیخرجن العز من منها، العدل، اگر ہم مدینہ میں گئے تو عزت والے ذلیلوں کو نکال دیں گے، استغفر اللہ، عبداللہ بن ابی کہنے لگا، فقال عمر الا تقتلوا هذا الخبیث، الا اقتلو، الا اقتل، یا تا لکھا ہوا ہے، جی نہیں صحیح کر لے، تو عمر بھی بول اٹھے، یا رسول اللہ اس خبیث کو میں قتل نہ کر دوں؟ یعنی عبداللہ، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يتحدث الناس انه كان يقتل، لا بس الگ جملہ ہے، نہیں یعنی قتل نہیں کرنا، یتحدث الناس، آگے پڑھے، انه كان يقتل اصحابہ، لوگ باتیں بنائیں گے کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرتا ہے، کلمہ تو وہ ظالم پڑھتا ہی تھا نا، لوگ کہیں گے انہیں اپنے نہیں مارن لگ پیا ہے، انہوں قتل نہیں کرنا۔ حدثنا ثابت بن محمد قال حدثنا سفیان عن الاعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم وعن سفیان عن زبید عن ابراہیم عن مسروق عن عبد الله عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال ليس منا من ضرب الحدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاہلیت، ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ کر دیں، بڑی مشہور حدیث ہے، وہ ہم سے نہیں، من ضرب خدودہ، جس نے رخسار پیٹے وشق الجیوب، اور گریبان
چاک کیے ودعا بدعوت الجاہلیہ، اور پکار کی جاہلیت کی طرح وہ ہم میں سے نہیں۔ بس باب قصۃ خزا۔ چلے الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ کل پڑھیں گے جی 2:15 بجے انشاءاللہ۔ محمد یاسین صاحب، اپنا مستری، ہاں جی، اپنا مستری محمد یاسین، آج وہاں ساڈا جی ساڈا یاسین مستری ماشاءاللہ، محمد عمر صاحب، شکریہ جی، السلام علیکم۔ حاشیے